الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے الحمدللہ جنس کے ٹاپک کو مکمل کیا۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے ٹاپک کو پڑھنا شروع کریں گے اور وہ ہے عدد۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اسم کو جاننے کے لیے، اسے پہچاننے کے لیے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 جنس، نمبر 2 عدد، نمبر 3 اس کی وسعت اور گنجائش، اور نمبر 4 اعراب۔ آج انشاءاللہ ہم عدد سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ انگریزی اور اردو میں عدد دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 سنگولر، جسے ہم واحد کہتے ہیں، اور نمبر 2 پلورل، جسے ہم جمع کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک چیز ہوگی تو واحد کا لفظ استعمال ہوگا، اور ایک سے زیادہ چیزیں ہوں گی تو جمع کا لفظ استعمال ہوگا۔ ایک بک، ایک سے زیادہ بکس، ایک کتاب اور ایک سے زیادہ کتب یا کتابیں۔ لیکن عربی اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس کے اندر 3 قسم کے اعداد ہوتے ہیں۔ واحد سنگولر، ایک چیز کے لیے، ڈویل یا مثنیٰ، 2 چیزوں کے لیے، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ یعنی کہ پلورل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کتاب ہوگی تو ایک الگ لفظ استعمال ہوگا، اگر 2 کتابیں ہوں گی تو ایک الگ لفظ استعمال ہوگا، اور اگر 2 سے زیادہ کتابیں ہوں گی تو پھر ایک الگ لفظ استعمال ہوگا۔ واحد سے تو ہم بخوبی واقف ہیں۔ ہم انشاءاللہ واحد سے جمع بنانے کا اور واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، لیکن آج ہم مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، مثنیٰ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ڈویل کو کہتے ہیں۔ مثنیٰ واحد اسم سے بنتا ہے، اور اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے بنانے کے طریقے کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ دوسری بات جو کہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث، واحد اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں سے مثنیٰ یعنی کہ ڈویل بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ایک اچھی بات ہے، اس میں آسانی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، ہم ایک ایگزامپل لیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا مثنیٰ بنانے کا عمل ہم اچھے انداز میں سیکھ سکیں۔ دیکھیں، اگر ایک واحد اسم آپ کے پاس ہو، مثال کے طور پہ رجلن، رجلن میں دیکھیے آگے بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ یہ واحد ہے اور مذکر ہے۔ اس کا مطلب ہوا رجلن کا معنی ہے ایک مرد، اور ظاہر ہے کہ جب ہم ایک مرد کہہ رہے ہیں تو اس میں واحد ہونا بھی آ گیا اور اس کا مذکر ہونا بھی آ گیا۔ اب یہ جو لفظ ہے رجلن، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو اس کا آخری حرف ہے یعنی کہ لام، آپ نے اس آخری حرف کو زبر دینا ہے۔ لام کو آپ زبر دے دیجئے۔ جو ہی آپ لام کو زبر دیں گے یہ کیا بن جائے گا؟ رجلن سے رجولا، رجلن سے رجولا۔ جو آخری حرف تھا اس کو آپ نے زبر دے دیا، تو جب آپ نے آخری حرف کو زبر دے دیا تو وہ لفظ رجلن سے رجولا بن گیا۔ اب اس کے بعد آپ اس کے آگے آنی کا اضافہ کر دیجئے، الف اور نون کا اضافہ کیجئے، اور نون زیر والا آنی، جو آپ کو ساؤنڈ آئے گی وہ آنی کی ساؤنڈ آئے گی۔ تو رجلن سے رجلانی، 2 مرد۔ دیکھیے، رجلن سے آپ نے آخری حرف کو زبر دیا اور اس کے بعد الف نون، نون زیر والے کا اضافہ کر دیا، تو رجلن سے رجلانی، آخر میں آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ لفظ مثنیٰ ہے۔ آئیے مزید ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ کتابن، اب دیکھیے کتاب ہم جانتے مؤنث نہیں ہے، یہ ایک مذکر لفظ ہے اور یہ واحد ہے، ایک کتاب۔ طریقہ کار وہی کہ آخری حرف کو زبر دینا ہے، لہٰذا ہم آخری حرف یعنی کہ با کو زبر دے دیں گے، تو یہ کتابن سے بن جائے گی کتابا، کتابا۔ اب اس کے بعد ہم نے آنی کا اس کے آگے اضافہ کر دینا ہے، الف نون اور نون زیر والا، تو یہ کتابن سے بن جائیں گی کتابانی، 2 کتابیں۔ کتابن سے کتابانی، 2 کتابیں۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، مسلمن، ایک مسلمان مرد، اب مذکر بھی ہے واحد بھی ہے، وہی کام آپ نے کرنا ہے
آخری حرف کو زبر دینا ہے، یعنی کہ مسلمون سے بن جائے گا مسلیمہ، اور پھر اس کے آگے الف نون کا اضافہ کر دینا ہے، تو یہ ہو جائے گا مسلیمانی، دو مسلمان۔ اب ایک ایگزامپل ہم مؤنث کی بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس ہے مسلمہ تن، ایک مسلمان عورت واحد ہے اور مؤنث ہے، بالکل وہی کام کرنا ہے، آخری حرف کو زبر دیجئے۔ دیکھیے جب ہم آخری حرف کو زبر دیں گے تو کیا ہوگا؟ مسلمہ تا، آخری حرف کو زبر دے دیا، اب اس کے بعد آنی کا اضافہ کر دیجئے، مسلمتن سے مسلمہ تانی، دو مسلمان عورتیں۔ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے جنتن، جنت واحد ہے اور آخر میں گولتا آ رہی ہے، مؤنث کی علامت ہے، تو ایک باغ، وہی آپ نے کرنا ہے کہ آخری حرف کو زبر دینا ہے، تو جنتن سے یہ بن جائے گا جنتا، اور اس کے بعد آپ نے الف نون کا اضافہ کر دینا ہے، تو یہ بن جائے گا جنتانی، دو جنتیں، دو باغ۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، اسے آپ نوٹ کے طور پہ یاد رکھ لیجئے کہ آنی کا لفظ ہمیشہ آنی نہیں رہے گا، بلکہ کچھ ایسے مقامات آئیں گے کہ جہاں پہ یہ آنی کی ساؤنڈ چینج ہو جائے گی۔ یہ آپ کو صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ جب آگے چل کے کچھ مختلف آپ دیکھیں تو اس وقت پریشان نہ ہوں۔ ابھی اس بات کو بس ذہن میں رکھیے کہ جب آپ نے واحد سے مثنیٰ بنانا ہے تو ایسی صورت میں آخری حرف کو زبر دینا ہے، اور اس کے بعد الف نون کا، نون زیر والا، اس کا اضافہ کر دینا ہے، ساؤنڈ آنی کی آنی چاہیے، رجلن رجلانی، مسلمتن مسلمتانی، کافرتن کافرتانی۔ اب کچھ پریکٹس کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مقدسہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس کے لیے دو باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آئیے کچھ مزید الفاظ جو کہ مشق کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا واحد سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ دیکھیے ولدن، ایک لڑکا، اس سے اب آپ نے دو لڑکے بنانے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ دال کو زبر دیں گے اور اس کے بعد الف نون کا اضافہ کر دیں گے، ولدن ولدانی۔ آیتن، ایک آیت، ایک نشانی، آیتانی، دو آیتیں، دو نشانیاں۔ بنتن، ایک بیٹی، بنتانی، دو بیٹیاں۔ کلمتن، ایک کلمہ، کلمہ تانی، دو کلمات۔ آج کے سیشن کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کچھ مزید نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔